اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامتی طریقہ تدریس کے سبق نمبر 7 کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق میں علامتی طریقہ تدریس کی 2 علامات نون الف نا اور یا، ان کو ہم سمجھیں گے۔ دیگر علامات کے برعکس یہ 2 علامات جو ہیں وہ 2 مختلف شکلوں میں آتی ہیں۔ ہمارے طریقہ تدریس میں چونکہ ہم علامات کو رنگین بناتے ہیں، رنگ دیتے ہیں، تو اگر یہ علامات نون اور یا، نون الف نا اور یا سرخ رنگ میں ہوں تو یہ جو ہے یہ فعل کی علامت ہے، یعنی کسی فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جیسے ہم کہیں دخلنا، ہم داخل ہوئے، اور شروع میں اگر یا لگی ہو یدخلو تو وہ داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 علامات یا اور نون الف نا سرخ میں ہو تو یہ بتاتی ہیں کہ کام جو ہے کوئی کرنے والا کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہی 2 علامات نون الف نا اور یا سبز رنگ میں ہو تو اب یہ فعل نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اسم، فعل یا حرف سے کسی فرد کے تعلق کو بتاتی ہے۔ جیسے ربنا، ہمارا رب، ربی، میرا رب۔ یہ رب کے آخر میں یا لگی ہوئی ہے تو یہ جو ہے وہ میرا رب ہے۔ اچھا، یہ جو نون الف نا ہے یہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے۔ جیسے دخلنا، اس میں بھی نون الف نا سرخ رنگ کی ہے تو یہ بھی آخر میں ہی ہم داخل ہوئے۔ اور ربنا، اس میں نون الف نا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ آخر میں موجود ہے اور یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے، ربنا، ہمارا رب۔ لیکن یا جو ہے وہ سرخ ہو تو شروع میں آتی ہے، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، اور اگر سبز ہو تو یہ آخر میں آتی ہے، اور ربی، میرا رب، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کوئی بحث میں الجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ علامت کہاں ہے، اور جو ہے وہ شروع میں ہے یا آخر میں ہے۔ اگر سرخ علامت شروع میں ہو تو یہ پریزنٹ کی علامت ہے، اور کبھی کبھی فیوچر بھی ہوتا ہے، اور اگر آخر میں ہو تو یہ پاسٹ کی علامت ہے۔ اور سبز علامات جب بھی آتی ہیں پوری کتاب میں اور پورے علامتی طریقہ تدریس میں، تو یہ علامات نون الف نا، کاف، ہا اور یا، یہ 4 شکلوں میں آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ آخر میں آئیں گی، اور یہ بتاتی ہیں کسی اسم یا فعل یا حرف سے کسی فرد کا کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامات تھوڑی سی الگ ہیں، تو اس لیے ہم نے ان علامات کو جو ہے وہ الگ سے بیان کیا۔ جیسے آمنا، ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ آتینا، ہم نے دیا، ٹھیک۔ سمعنا، ہم نے سماعت کی۔ طریقہ کار ایک ہی رہے گا۔ طریقہ کار جس پہ میں بہت زیادہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ترجمہ کرتے وقت چونکہ یہ تمام طریقہ ہے تدریس سے ہمارا طریقہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ہم اس میں مشترک مفہومی ترجمہ جو ہے وہ لاتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی لفظ دیکھیں تو سب سے پہلا کام آپ کا جو ہوگا وہ ہوگا کہ اس میں سے اردو نکالیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نزلنا ہے تو آپ دیکھیں کہ نا کو ہٹا دیں تو اس میں جو ہے وہ نزول ہے، نازل ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فرقنا، آپ فوراً دیکھیں کہ اس میں سے علامت نون الف نا نکالی تو اس میں فرق ہے، تفریق ہے۔ رفعنا، اس میں رفع کرنا ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ و عرفہ کہتے ہیں ہم۔ وعدنا، اس میں وعدہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ عفونا، اس میں معاف کرنا موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر لفظ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اردو موجود ہے۔ عصینا، اس میں معصیت موجود ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تو خیر ہمارا ابتدائی کورس تھا، اب جو انشاءاللہ ہمارا کورس شروع ہوگا، ایڈوانس کورس جو ہے وہ ہمارا، اس کے اندر پھر ہم یہ بتائیں گے کہ کیسے کس لفظ میں سے جو ہے وہ اردو نکالی جاتی ہے۔ پورے اسباق ہم نے اس کے حوالے سے کیے ہیں۔ تو یہ ایک ابتدائی تعارفی کورس تھا، یعنی آپ کو معلوم ہو جائے کہ علامتی طریقہ تدریس کیا ہے اور کس طرح۔ اچھا، اس میں دوسری ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر یہ سبز علامات اور سرخ علامات ایک ساتھ بھی آتی ہیں۔ سرخ علامت جو ہے وہ فعل کی نشانی ہے۔ فعل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کام کا فہم پایا جاتا ہے، یعنی کوئی فرد کوئی کام کر رہا ہوگا۔
جبکہ سبز علامت جو ہے یہ کسی اسم فعل حرف سے کسی کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، یہ اسم کے تعلق کو بھی ظاہر کرتی ہے، جیسے ربنا ہے، کسی فعل کے تعلق کو بھی ظاہر کرتی ہے، یعنی پورا فعل ہے اور اس فعل کا تعلق جو ہے کسی فرد سے، جیسے رزقنا ہم، یعنی رزقنا کا مطلب ہو گیا یہ سرخ علامت ہے، یعنی ہم نے رزق دیا، اور اس ہم نے رزق دینے کا تعلق کس سے ہے؟ ہم یعنی ان سے ہے۔ تو یہ دو علامات بھی جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ بڑی کثرت سے جو شروع سے جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اس کا ترجمہ کرنے کے لیے میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ دیکھیں، میں کبھی بھی آپ کو بحث میں نہیں الجھاتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ براہ راست لفظ کو دیکھیں، لفظ میں سے اردو نکالیں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اردو نکال لیں گے تو مثلا یکلمنا، اب یکلمنا میں دو علامت ہے، یہ بھی ہے اور نون الف نا بھی ہے، اور اردو فہم کلام ہے۔ اردو فہم کیا ہے؟ کلام ہے۔ تو سب سے پہلا آپ کا کام ہو گیا کلام، یعنی اردو نکال لی۔ اگر آپ میرے اس طریقے تدریس کو سمجھیں گے، یعنی آپ مشترک مفہومی ترجمہ نکالنے کے فہم کو سمجھیں گے، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، اس لیے کہ جب تلاوت سنیں گے تو اس میں جو لفظ قاری کے منہ سے نکلے گا وہی آپ کے دماغ میں ہوگا۔ آپ اردو جانتے ہیں، آپ اردو بولتے ہیں، اردو آپ سمجھتے ہیں، تو کلام جو ہے وہ عربی میں بھی ہے، کلام اردو میں بھی ہے، حمد عربی میں بھی ہے، حمد اردو میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان دونوں اس چیز کو سب سے زیادہ نظر رکھیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی غلطی کرتے ہیں اور پھر اس کو کبھی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا، وہ یہ ہے کہ ہم ترجمہ در ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ یکلمنا، اب اگر آپ اس کا ترجمہ کرنے بیٹھیں گے تو یا نے بتایا کہ وہ، نون نے بتایا کہ کیا ہے؟ ہم سے کرتا ہے، اور یکلمنا میں کلام ہے، اب کلام کی جگہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بولتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم سے کہتا ہے، کلام کی جگہ ہم کہتے ہیں کہنا کہہ دیتے ہیں، نہیں، آپ کلام کی جگہ کلام لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے آپ کبھی بھی جو ہے وہ اس طریقہ تدریس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس پہ بہت زیادہ ہم نے محنت کی ہے، لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، ہماری یہ اردو زبان جو ہے، یہ اگر ہم قرآن کے حوالے سے اس کو طے کر لیں گے، اور قرآن کے اندر جو الفاظ عربی کے ہیں جو اردو میں مستعمل ہے، اگر ان کے ہم لنک کو جوڑ دیں گے، ان کا لنک ہم قائم کر دیں گے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب تک قرآن ہے الحمدللہ ہماری اردو زبان بھی اس کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہمارے بچوں کو اگر ہم قرآن پڑھائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی اردو بہت شاندار ہو جائے گی۔ وہ الفاظ جو ہم ان کو سکھانا چاہتے ہیں اور اس کی ویکیبلری کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ قرآن جب پڑھے گا تو قرآن میں جو ہے وہ نئے نئے الفاظ اس کو آئیں گے اور اس کی اپنی زبان میں موجود ہیں۔ تو اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ لیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایم اے اردو بھی ہو گیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں باقی زبانیں تو چھوڑیں، انگلش کو چھوڑیں، عربی کو چھوڑیں، ہمیں اردو بھی نہیں آتی۔ تو یہ ہم نے اس کا نام ہی قرآن اردو رکھا ہے۔ ہم خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ جو اردو ہے وہ عربی کی سسٹر لینگویج ہے، اور 85% سے زیادہ الفاظ و حروف جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ جو عربی میں ہے وہ اردو میں موجود ہے، صرف تھوڑی سی ترکیب ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور اس طریقہ تدریس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اگر آپ یہ مکمل ہمارا کورس کرتے ہیں تو آپ جب قرآن کی تلاوت سنیں گے تو آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آپ براہ راست مشترک مفہومی ترجمے کی بنیاد پہ اس کا فہم جو ہے، جیسے ایک عرب سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور ترجمہ نہیں کرتا، آپ یقین کریں بالکل اسی طرح کہ آپ قرآن سنیں گے، ترجمہ نہیں کریں گے، اور مکمل فہم جو ہے وہ آپ کو آ جائے گا مشترک مفہومی ترجمے کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے دو علامات آگے پیچھے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جو ہے اچھا یہ علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شروع میں جو ہے وہ سرخ علامت ہو اور آخر میں سبز علامت ہو۔ شروع کا میں نے بتایا کہ اگر سرخ علامت شروع میں ہوگی تو یہ پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور جو ہے وہ جو آخر کی علامت جو سبز علامت ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یکلمنا وہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ علمتنا، اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سبز علامت اور سرخ علامت دونوں آخر میں آ جاتی ہیں، تو سرخ علامت آخر میں آتی ہے، اس کا مطلب پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علمتا یعنی تو نے تعلیم دی، علمتا تو نے تعلیم دی، کس کو تعلیم دی؟ نہ ہم کو تعلیم دی۔ رزقنا تو نے رزق دیا، یعنی رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو۔ تو اس طرح جو ہے یہ
وہ ہوتا ہے۔ تو دونوں جو ہے وہ آگے جو ہے یعنی شروع اور آخر میں بھی علامتیں آ سکتی، شروع میں سرخ آخر میں سبز، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ آخر میں آ جائیں، جیسے خلقتنی، تو نے مجھے تخلیق کیا، یطعمنی، یطعم یا نے بتایا کہ وہ میری طعامداری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں علامتیں ہو سکتی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی لفظ کے ساتھ دو سرخ علامتیں آ جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لفظ پاسٹ ٹینس بھی ہو، پریزنٹ ٹینس بھی ہو، تو دو سرخ علامات جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ اگر دو علامات جڑی ہوئی ہوں گی تو ایک جو ہے وہ سرخ ہوگی اور ایک سبز ہوگی، اور وہ دونوں آخر میں بھی آ سکتی ہیں، اور سرخ شروع میں اور آخر میں جو ہے سبز آ سکتی ہے، لیکن سبز علامت کبھی بھی شروع میں نہیں آ سکتی، نہ کہیں جو ہے نون الف نا کاف ہا یا، یہ سب جو ہے یہ ضمائر ہیں جو آخر میں آتی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی فرد کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے۔ پھر اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یا کی علامت ہے۔ تو یا جو ہے وہ کبھی تو یا جو ہے وہ لفظ کے آخر میں مکمل طور پہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کبھی جو ہے وہ یہ زیر کی شکل میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا زیر اور یا ایک ہی چیز ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مثال کے طور پہ آپ کتاب لکھیں اور کتاب کے نیچے جو بے ہے اس کے نیچے زیر لگا دیں، تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ کتاب بی، اور اس زیر کی جگہ میں چھوٹی یہ لگا دوں، بے یہ بی کر دوں، تو کتاب بھی، یہ بھی وہی چیز ہو گئی۔ اسی طرح میں کتاب کے اوپر جو ہے بے کے اوپر پیش لگا دوں تو کتابو ہو جائے گا، اور پیش کی جگہ میں وا لگا دوں، بے وا پہ وو کر دوں تو بھی کتابو ہوگا۔ اسی طرح کتاب کے جو با ہے اس پہ میں زبر لگا دوں تو کتابا ہو جائے گا، اور زبر کی جگہ جو ہے میں الف کر دوں، بے الف وا کر دوں تو بھی کتابہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زبر اور الف ایک ہی چیز ہے کم و بیش، ٹھیک ہے نا۔ واو اور پیش کم و بیش ایک ہے، وہ تھوڑا زیادہ پڑھا جاتا ہے، تھوڑا کم پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو ہے یا زیر جو ہے یہ بھی ایک ہی چیز ہے کم و بیش۔ تو اس لیے کبھی جو ہے وہ پوری یہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کبھی جو ہے وہ اس یہ کی جگہ جو ہے وہ زیر آ جاتی ہے، یعنی اس کا پورا ربی جو ہے، ہم ربی میں جو ہے یا نہیں لگا رہے، بلکہ بعض اوقات ربی جو ہے اس بے کے نیچے ہم نے زیر لگا دیا تو وہ ہو گیا۔ دعائی میں جو ہے وہ حمزہ ہے، اس کے نیچے ہم پورا یا نہیں لگاتے بلکہ اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں۔ اسی طرح جب یا کی علامت فعل کے ساتھ آئے، فعل کا مطلب کیا ہوا کہ سرخ علامت کے ساتھ جو ہے وہ یا ہو، تو یعنی مثال کے طور پر خلقتا، یہ نہیں ہوگا، ابھی چھوٹی یہ نہیں آئے گی، ابھی یہ نی ہو جائے گا، نون یہ نی ہو جائے گا، تو یہ بھی وہی شکل ہے کہ خلقتا نی، نی کا مطلب جو ہے وہی مجھے ہو جائے گا، یطعمو نی ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ جو ہے نی میں تبدیل ہو جائے گا، اجعل نی تو مجھے بنا دے، یہدی نی بنا دے، نون تھا یہاں پر، یہاں جو ہے اس کے نیچے ہم نے زیر لگا دی، تو اس طرح جو ہے یہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کتاب کو جو آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو بڑا آسانی سے جو ہے آپ کو سمجھ آئے گا، تینوں شکلوں میں جو ہے آتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمارا علامتی طریقہ تدریس کا جو ہے یہ 7واں سبق تھا، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا علامتی طریقہ تدریس کی کتاب کے جو یہ 7 اسباق تھے، یہ ہم نے ابتدائی کورس جو ہے اس کے لیے رکھے تھے، باقی 8 سے لے کر جو ہے 30 تک جو اسباق ہیں وہ انشاءاللہ ہمارا ایڈوانس کورس ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہے بہت جلد جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے بارہا کہا کہ آپ بالکل جو ہے وہ اس میں حصہ لیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہمارے پاس صرف 100 گھنٹے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ 100 گھنٹے نکالیے اور اس میں جو ہے وہ حصہ لیجئے، ورنہ جو حضرات نہیں لینا چاہتے تو پھر ان کے لیے تو خیر یہ پھر آخری ہی جو ہے وہ سبق ہوگا علامتی طریقہ تدریس کا۔ ہماری تینوں کتابیں ہیں، آسان صلات ہے جس میں پوری نماز ہے اور صورتیں ہیں نماز میں پڑھی جانے والی، اس کا ہم نے مشترک مفہومی ترجمہ جو ہے علامتی طریقہ تدریس سے کرنا سکھایا ہے۔ اس میں خاص طور پہ ہم نے لغت رکھی ہے، یہ بہت سارے مسئلہ جو ہوتا ہے نا کہ جی ہمیں فلاں جو ہے لفظ سمجھ نہیں آ رہا، یا اردو کے الفاظ بڑے مشکل ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی کہ اس کی لغت ہے، تو اس میں ہم نے پوری لغت رکھی ہے، اس لغت میں تمام مشتقات ہوتے ہیں کہ کون سا لفظ کس کس طرح جو ہے وہ بنتا ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ بھی دوسری کتاب جو ہے ہماری وہ آسان جو ہے وہ پارہ ہے، الف لام میم کا پارہ، پورا پارہ ہم نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور تیسری کتاب ہماری جو ہے وہ علامتی طریقہ تدریس ہے، اس میں قواعد و ضوابط ہیں اور ساری اگزامپلز ہیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ کتاب آپ مکمل کر لیں گے تو باقی 2 کتابیں بھی اس کے ساتھ جو ہے مکمل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔